قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ابھی اس لاؤڈ اسپیکر میں صلاحیت تھی، مگر ہم نے جب اس کو جانچ پڑتال کی کہ یہ آواز ہے یا نہیں تو کچھ نہیں تھا. مولانا روح الامین نے کوئی بٹن کو آگے پیچھے کر دیا تو بولنے لگا. ایسے ہی مرید میں صلاحیت ہوتی ہے، شیخ اس کی سوئچ کو کچھ آگے پیچھے کر دیتا ہے پھر بولنے لگتا ہے. اب لاؤڈ اسپیکر میں صلاحیت تھی مگر ہم نے ایسے ایسے کیا تو یہ آواز نہیں آئی. میرے مہمان، میرے ساتھی مولانا روح الامین صاحب مفتی بھی ہیں، میرے خلیفہ بھی ہیں، ڈھاکہ سے آئے بھی ہیں. یہ ہے محبت کی پرواز اور اڑان. دیکھا آپ لوگوں نے اس کی اڑان کے مقابلے میں دنیا میں کسی راکٹ اور ہوائی جہاز کی اڑان نہیں. ایک لمحے میں محبت اڑ کے جاتی ہے عرش اعظم تک اور ساتوں آسمان پار کرتی ہے. اور بھائی ہمارے ساتھی کہاں ہیں؟ اب وہ رفتار وغیرہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. صاحب قونیہ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ سیر زاہد ہر ماہ یک روزہ راہ، زاہد خشک ہر مہینے میں ایک دن کی سفر کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اور سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ، اللہ والے اور عاشقین جو ہیں ہر سانس میں عرش اعظم، اللہ کے تخت عرش اعظم تک پرواز کرتے ہیں، وہ ساتوں آسمان عبور کرتے ہیں. بلکہ یوں سمجھیے کہ اپنی قلب و جاں سے اور ان کی روح عرش اعظم مال مولا ہی کے پاس رہتی ہے. دنیا میں بظاہر رہتے ہیں. یہاں بظاہر کیوں رہتے ہیں؟ مولانا وہی صاحب قونیہ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اللہ والے جسم کے اعتبار سے اس نیت سے رہتے ہیں کہ تاکہ دوسرے جسم کو اپنے جسم سے کنیکٹ کر کے اور اللہ تک ان کی روح کو پہنچا دیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال بڑی پیاری دی ہے کہ کنویں میں 2-3 ڈول گرے ہوئے ہیں. اب ایک آدمی اوپر سے ایک ڈول گراتا ہے اور کنویں کے اوپر اس ڈول کی رسی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. اس ڈول میں ایسے ایسے لوہے لگے رہتے ہیں تو گری ہوئی ڈولوں کو پھنسا کر نکالتا ہے. لیکن ڈول اس کا تو کنویں میں ہے مگر خود کنویں کے اوپر ہے. ایسے اللہ والے عرش اعظم کے مولا کے پاس رہتے ہیں، جسم کو زمین پر رکھتے ہیں تاکہ دوسری گری ہوئی ڈولوں کو اپنے ساتھ ملحق اور پھنسا کر سب کو اللہ والا بنا دیں. لیکن اگر وہ ڈول کو نکالنے والا انتقال کر جائے اور اس کا ڈول بھی گر جائے، ختم ہو گیا. ڈول تو پہلے ہی سے ہے کنویں میں مگر رابطہ اوپر سے نہیں رہا، انتقال ہو گیا. تو اب دوسرا زندہ آنا چاہیے جو گری ہوئی ڈولوں کو اٹھائے. بس فرماتے ہیں اسی مثال سے معلوم ہوا کہ شیخ کے انتقال کے بعد فوراً دوسرا شیخ کرو جو تمہیں اپنی روحانی اعتبار سے اللہ تک پہنچائے اور جسم سے تمہارے ساتھ ہو، قلب و روح سے اللہ کے ساتھ ہو. تو ایک مسئلہ تو ابھی مل گیا کہ اس میں صلاحیت تھی، سوئچ میں آگے پیچھے کچھ کرنا تھا، وہ مولانا روح الامین نے کر دیا اور یہ اپنی صلاحیت کو ظاہر کرنے لگا. ایسی بانسلی جو بجتی ہے مرکز کی یاد میں، بانس کا جو مرکز ہوتا ہے وہاں سے کاٹ کر کے لوگ اس میں سوراخ بنا کر بجاتے ہیں. کتنی رونے والی آواز نکلتی ہے مگر بانسلی بجانا حرام ہے. مثال دینا اور بات ہے. لیکن میرے شیخ فرماتے تھے کہ بانسلی بجتی ہے جب کوئی بجانے والا بھی سڑک پر پڑی، میدان میں پڑی تو ایک سرا باہر ہو، ایک سرا اس کا کسی بجانے والے کے منہ میں ہو. تو فرماتے ہیں کہ روح کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کے بہت سے آہ و فغاں اور درد نالوں کی آوازیں موجود ہیں مگر خود نہیں بولتی جب تک کہ روح کی بانسلی کا ایک سرا کسی اللہ والے کے منہ میں ہو اور دوسرا سرا اس کو باہر ہو. پھر چند دن کسی اللہ والے کے ساتھ رہنے کے بعد پھر دیکھو کہ کیسی درد بھری داستاں اور آہ و نالا اور آہ و فغاں اور اشک بار آنکھیں اور تڑپتا ہوا دل اس کو عطا ہوتا. مولانا رومی صاحب قونیہ فرماتے ہیں
جب میں صاحب قونیہ کہتا ہوں تو جو قونیہ لوگ گئے تھے ان کے چہرے پر تبسم دیکھتا ہوں، خوشی دیکھتا ہوں۔ صاحب قونیہ معلوم فرماتے ہیں من بہر جمیعت نالا شدم، جہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میں جا کر وہاں اللہ کی محبت میں روتا ہوں۔ جفت خوشحالہ اور بدحالہ شدم، اگر اچھے لوگ ہوتے ہیں اللہ والے تو وہاں بھی روتا ہوں تاکہ ان کا تعلق اللہ سے اور قوی ہو جائے، اور گنہگاروں کے پاس بھی روتا ہوں تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ صاحب نسبت لوگوں کے پاس جب بیٹھتا ہوں تو ان کو عطائے نسبت کے ساتھ بقائے نسبت اور ارتقاء نسبت کا سبق دیتا ہوں، اور جب گناہگاروں کے پاس بیٹھتا ہوں وہاں جو روتا ہوں تو عطائے نسبت کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہر ذرہ انسان کے لیے ہدایت بنا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے بری خواہش کو نہیں چھوڑا، جاہی اور باہی، کبھی شہوت سے بد نظری کر رہا ہے، کبھی جاہ سے لڑ رہا ہے، آپس میں دو ہی بیماری ہیں، باقی سب اس کے کچے بچے ہیں۔ مین بیماری، اہم بیماری جاہ ہے اور باہ ہے۔ جاہ میں کیا ہوتا ہے؟ غصہ اور اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ٹوٹو میں کرتا ہے، جس کو بعض علاقے کے لوگ ٹوٹو میں کہتے ہیں۔ سنیغال کا ایک طالب علم پڑھتا تھا، جبرائیل نام تھا، نام بھی ان کے عجیب ہوتے ہیں۔ جبرائیل میرے مدرسے میں پڑھتا تھا کراچی میں، جب ٹیلی فون آتا تھا تو کہتا تھا میں جبرائیل بول رہا ہوں، آدمی ڈر جاتا تھا یہ فرشتہ کہاں سے آ گیا، تو وہ کہتا تھا ٹوٹو مہمے کو کہتا تھا ٹوٹو مہمے۔ جیسے کہ جنوبی افریقہ کے بعض دوست کہتے ہیں مولانا ہمارے لیے دعا کرنا، دعا، وہ دال نہیں نکالتے بیچارے، مجبوری ہے۔ تو قد افلح من زکاہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں جہان اس کا ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی۔ فلاح کے معنی جمیع و خیر الدین و دنیا، دونوں جہان کا خیر اس موقوف ہے اصلاح نفس پر، لیکن انسان اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا۔ تزکیہ فعل متعدی ہے، اس کے لیے فاعل اور ہونا چاہیے، اس کا نام مزکی ہے، جس کا ثبوت یزکیہم ہے۔ یزکیہم میں مزکی چھپا ہوا ہے کہ نہیں؟ اگر حکیم عالم بھی ہے تو بھی دوسرے عالم کو یا کسی شیخ کو اپنے لیے مقرر کرنا پڑے گا۔ آپ بتاؤ جب ڈاکٹر بیمار ہوتا ہے تو دوسرے ڈاکٹر کی کو تلاش کرتا ہے یا نہیں؟ ایک ڈاکٹر کے گردے میں پتھری ہے، خود آپریشن کر سکتا ہے، خود کلوروفارم سے بے ہوش ہو سکتا ہے، بے ہوش ہو جائے گا، لیکن کتنا بے ہوش کیا جائے اس اعتدال پر وہ قائم نہیں رہے گا، یا تو اپنے کو زیادہ بے ہوش کر لے گا، کیونکہ وہ جب وہ بے ہوش کرنے والا پھک کرے گا تو ہو سکتا ہے زیادہ بے ہوش ہو جائے، یا پھر کم ہو کہ آئین آپریشن کی حالت میں اس کی آنکھ کھل جائے۔ ایک آدمی نے کراچی ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے اس کو جو بے ہوش کیا تو جتنی دیر تک بے ہوش ہونا چاہیے اس سے کم بے ہوش کیا، تو جب پیٹ اس کا پھاڑا گیا اسی وقت اس کو ہوش آ گیا، اور جب اس نے اپنا پھٹا پیٹ دیکھا کہ پیٹ یوں کھلا ہوا ہے تو اتنا زور سے چلایا مارے ڈر کے کہ جیسے گائے چلاتی۔ تو جو ڈاکٹر بیمار ہو اس کو دوسرے ڈاکٹر سے آپریشن کرانا پڑے گا، اپنے ہاتھ سے چاقو کیسے چلائے گا بھائی؟ اب آپریشن کتنے انچ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اب آدمی لیٹا ہوا ہے اسے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو جس طرح ایک ڈاکٹر کا پتھری دوسرا ڈاکٹر نکالے گا، ایسی ایک مولوی کی پتھری تکبر کی، جاہ کی، شہوت کی وہ دوسرا شیخ نکالے گا، اپنا علاج خود نہیں کر سکتا۔ رائے العلیل علیل، بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے۔ رائے العلیل علیل، بیمار کی رائے بیمار ہوتی ہے، اور جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی وہ قیامت کے دن فلاح کے خلاف ہوگا، دنیا میں بھی فلاح نہیں پائے گا، آخرت میں بھی فلاح نہیں پائے گا۔ بلی جو ہے، بلی وہ پیخانہ کر کے مٹی ڈالتی ہے، تزکیہ نہیں کرتی کہ وہاں صفائی ہو جائے، مٹی ڈال دیا، پھر
اور پیخانہ دوسرے دن پھر مٹی ڈال دیا، یہاں تک کہ پیخانے کا اسٹاک ہو جاتا، اور بڑی خوش رہتی کہ ہم نے خوب چھپایا ہوا ہے اپنا گودام ہے۔ بلی خوب خوش رہتی کہ میں نے اپنے پیخانے کا گودام اور اسٹاک مٹی سے چھپایا ہوا ہے۔ یہ ہے وقد خواب من دسہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا نام مدسسہ ہے۔ اس بلی کا نام کیا ہے؟ مدسسہ۔ بعض مرد بھی مدسس ہوتے ہیں کہ اپنی اصلاح نہیں کراتے، اندر اندر خوشی نادانی کی کہ میرا تو کوئی نہیں جانتا، شیخ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک دن بارش ہوگی، بارش تو مٹی ہٹ جائے گی تو ایسی سخت بدبو آئے گی کہ پھر اس بلی کا وجود بھی آپ نہیں دیکھیں گے، ڈنڈا لے کے دوڑائے گا۔ ایسے ہی سمجھ لو کہ ایک دن الناس ینامون، آدمی سو رہے ہیں، اور جب قبر میں جائیں گے تو پھر انتبہو، پھر ان کی آنکھ کھلے گی کہ ہم کیا کر رہے تھے۔ اس لیے تزکیہ نفس فرض ہے، اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر کسی مزکی اور اللہ والے کے اصلاح نہیں ہو سکتی، لہذا مصلح تلاش کرنا فرض عین ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کو میں فرض عین قرار دیتا ہوں۔ یہ حکیم الامت کا جملہ ایک دن مجھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ہم کو سنایا کہ دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرض عین نہیں ہے، اصلاح نفس فرض عین ہے، اور فرض عین کا موقوف علیہ ہے اہل اللہ کی صحبت، لہذا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا اٹھنا فرض عین ہے۔ اور بزنس میں اتنا مشغول ہونا، اتنا زیادہ کمانا، اتنی زیادہ تجارتوں کو بڑھانا کہ اللہ والوں کے پاس جانے کی فرصت نہ ملے، اگرچہ ساری دنیا کے مفتی اس کو حلال کہیں، اشرف علی اس کو حرام کہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ والوں کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ملے گا، بزنس پر بزنس، دکان پر دکان بڑھایا جا رہا ہے، تو اس کی آخرت اور وطن، تعمیر وطن اور آخرت خطرے میں پڑ جائے گی، اور آخرت کو خطرے میں ڈالنا حرام ہے۔ لہذا مقدمہ حرام کا حرام ہوتا ہے۔ ایسی تجارت حلال کو بھی فرماتے میں حرام کہوں گا۔ اس لیے دوستو، ہر سال تھوڑا سا وقت نکالو اور اپنے اپنے مربیوں کے پاس جاؤ۔ خانقاہ میں ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ آپ جو یہاں تزکیہ کر رہے ہیں یہ ولیوں والا کام ہے، اور وہ آلو بیچ رہے تھے، سبزی فروش تھے، آلو اور گوبھی، ہری مرچی۔ تو میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہا میں نبیوں والا کام کرتا ہوں، اور بڑے بڑے علماء جو خانقاہوں میں بیٹھے ہیں یہ ولیوں والا کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کا روزی کیا ہے؟ آپ عالم ہیں؟ کہا عالم نہیں ہوں، میں آلو بیچتا ہوں، سبزی بیچتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ کیا آلو بیچنے سے ایک چلہ لگانے کے بعد آپ علماء سے افضل ہو گئے نبیوں والے کام سے؟ اور ہم لوگ گئے گزرے 10 سال تک جو پڑھتا ہے مولوی، 10 سال تک پڑھتا کہ نہیں، اس کا چلہ ذرا جمع کرو، کتنا چلہ ہوا؟ علم دین کا چلہ نہیں ہے، یہ میں چلہ کر اعلان کر رہا ہوں کہ علم دین کا زمانہ جو گزرتا ہے یہ بھی چلہ ہے اس کا، 10 سال کا۔ لہذا اب میں ثابت کرتا ہوں کہ خانقاہوں میں جو کام ہو رہا ہے، نفس کی اصلاح، گناہ چھوڑنے کے لیے فکر کرنا اور اپنے نفس کو بری عادتوں سے پاک کرنا، یہاں خانقاہ میں جو کام ہو رہا ہے یہ ولیوں والا کام نہیں ہے، نبیوں والا کام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بتاؤ۔ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 مقصد بیان کیے گئے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ مکتب ہے، مکتب جگہ جگہ قائم کرنا یہ بھی نبیوں والا کام۔ دلیل یتلو علیہم آیاتہ، ربنا وابعث فیہم رسولا رسولا منہم، اے اللہ میرے ہی قبیلے خاندان سے رسول پیدا فرما۔ معلوم ہوا محترم کو حق ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے کہ ان کو عالم ربانی بنا دے تاکہ میرا قائم کیا مدرسہ یہ چلاتے رہیں۔ اس کی یہ دعا جاگیرداری نہیں ہے جو عام لوگ، جاہل لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی لقب لگاؤ، وہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم، انہی لوگوں میں نبی پیدا فرما، مگر منہم، خاندانی ہو، اپنے ہی خاندان میں سے ہو۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ 2 لکھی۔
کہ جب اپنے خاندان کا بچہ نبی ہوگا تو خاندان والے اس کی بات مانیں گے، اور وہ نبی بھی اپنے خاندان کا سمجھ کر زیادہ اصلاح کی فکر و ہدایت کرے گا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 لڑکے جب عالم ہوئے تو شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے ہی دارالعلوم میں استاد رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنے خاندان والوں کو جاگیر دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں کو بکنے دو، آپ دونوں کو مدرسے ہی میں اپنے استاد بنا دو، جو غم و فکر ان کو اپنے باپ کے مدرسے کی ہوگی وہ فوکٹ والوں کو نہیں ہوگی جنہوں نے گفٹ پایا ہوا ہے۔ آج کتنا ترقی کر رہا ہے دارالعلوم، جا کر دیکھو کراچی میں عمارت پر عمارتیں بن رہی ہیں، اور کتنے بڑے بڑے علماء، اور یہ دونوں حضرات خاص کر مفتی رفیع عثمانی دامت برکاتہم، قرآن پاک سے ثابت ہے کہ نبیوں والا کام 3 ہے، جگہ جگہ مکتبہ قائم کرنا تاکہ قرآن پاک کی تعلیم ہو، یعلمہم الکتاب، اور قرآن پاک کی تعلیم ہو، دارالعلوم مفاہیم قرآن پاک کے دارالعلوم میں سمجھ میں آئیں گے۔ اسی لیے علامہ آلوسی نے اس کی تفسیر کی، یعلمہم الکتاب اے یفہمہم الفاظہ، نبی قرآن پاک کے الفاظ کی مفہوم بیان کرتے ہیں امت کو۔ وَيُبَيِّنُ لَهُمْ كَيْفِيَّةَ أَدَائِهِ، اور اللہ کا نبی الفاظ کی ادائیگی کی کیفیت بھی بیان کرتا ہے، جس سے تجوید و قرات کا مدارس کا قیام کا ثبوت ملتا ہے۔ آخر میں عزت کی ہند، اور نبی صحابہ کے 3 چیزوں کا تذکیہ کرتا ہے۔ نمبر 1 یطہر قلوبہم عن العقائد الباطلہ ومن الاشتغال بغیر اللہ، نبی صحابہ کے دلوں کو عقائد باطلہ سے پاک کرتا ہے اور غیر اللہ کی محبت اور غیر اللہ کے تاک جھانک اور غیر اللہ سے دل لگانے سے بھی پاک کرتا ہے۔ عن العقائد الباطلہ وعن الاشتغال بغیر اللہ، یہ تو طہارت قلب ہے، تزکیہ قلوب ہے۔ وَيُطَهِّرُ نُفُوسَهُمْ، اور ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے، عن الاخلاق الرذیلہ، اخلاق رذیلہ سے، بری بری عادتوں سے۔ اور یطہر ابدانہم، اور صحابہ کے ابدان کو پاک کرتا ہے، جسم کو سکھاتا ہے پاکی، کس بات سے؟ من الانجاس والاعمال القبیحہ، نجاست خفیفہ اور غلیظہ سے، اور اعمال برے اعمال سے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بیوقوفی اور جہالت کا نتیجہ ہے، اور یہ جہل مرکب ہے۔ جو دیکھو، جہل کی 2 قسمیں ہیں، جہل بسیط اور جہل مرکب۔ اگر جاہل اپنے کو جاہل سمجھتا ہے تو یہ جہل بسیط ہے، لیکن اگر جاہل نہیں سمجھتا اور جاہل ہو کر اپنے کو عالم سمجھتا ہے، یہ جہل مرکب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہل مرکب کو منافقین کے بارے میں نازل فرمایا، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون سفاہتہم، یہ محذوف ہے۔ جہل مرکب کا انگریزی ترجمہ کیا ہے؟ لمیٹڈ اینڈ پیٹنٹ۔ جہالت کیسی ہے؟ یہ لمیٹڈ ہے اور پیٹنٹ ہے، مرکب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، آئے ہوئے ہیں مولانا وہ حاجی نور الدین صاحب بیٹھے ہیں پیچھے، ڈھاکہ سے آئے ہوئے ہیں، ساری زندگی تبلیغ میں لگائے ہوئے ہیں، ساری زندگی تمام ملک، اندرون ملک اور غیر ملک، مگر اصلاح کے لیے ڈھاکہ سے میرے پاس آئے، پھر آپ کے 12 بدوز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی روایت، ان کی گفتگو سنو۔ انہوں نے، بعض لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو پیر کے پاس، کیا ضرورت ہے، چلے میں چلو۔ انہوں نے کہا 4 مہینے کا چلہ ایک طرف، 1 گھنٹہ شیخ کے پاس بیٹھنا ایک طرف۔ ایمان و یقین، اصلاح نفس بغیر اس کے نہیں۔ جن کی کتاب ساری تبلیغ میں پڑھائی جاتی ہے اس کا نام تبلیغی نصاب ہے، اصلاحی نصاب۔ شیخ لکھتے ہیں کہ بغیر شیخ کامل اور اللہ والوں کے مرض نہیں جائے گا، گناہ نہیں چھوٹیں گے، بے شک چلے پر چلہ کرتے رہو۔ جا کے پوچھو دربند کے امیر سے، سید فخر الدین، بڈھے ہو گئے تبلیغ میں، مگر ان کا کہ مجھے گناہ چھوڑنے کی توفیق تمہارے ساتھ جب بیٹھ ہوا اور صحبت میں رہے تو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ تصوف نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا اعلان ہے، اللہ کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، تقویٰ کے بغیر میں اپنا دوست تم کو نہیں بناؤں گا۔ چاہے بخاری شریف پڑھا لو، چاہے تم
دنیا بھر کی کتابیں لکھ ڈالو، چاہے سارے عالم میں چلا لگا لو، ہم نے دوستی کی بنیاد تقویٰ پر رکھی ہے، اور تقویٰ بغیر اہل تقویٰ کی صحبت کے نہیں پا سکتے ہو۔ یہ ہے کونوا مع الصادقین خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا رہو اہل تقویٰ کے ساتھ کہ تم کو لقوہ نہ ہوا کرے۔ اہل تقویٰ کے ساتھ کتنا رہو کہ لقوہ، جس میں منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اب انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہے اچھا، اسٹوک۔ خیر، اب مرض اور علاج پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، غصہ۔ جس کو غصہ آئے تو سمجھ لو قیامت کے دن ہم سے بھی خطائیں ہوں گی۔ آج ہم اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں تو ہماری معافی بھی ہو جائے گی۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوکر کو، کتب خانے کے نوکر کو، مکتبہ یحیویہ جو عام سے بنے گا بنے، اس کو ڈانٹ رہے تھے۔ اس نے کہا حضرت معافی دے دو، معافی چاہتا ہوں۔ شیخ نے فرمایا کہ یہی غلطی تم نے 1 درجن کی، 12 دفعے، میں تمہارا کتنا بھگتوں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاس بیٹھے تھے، سگے چچا، کان میں کہا مولانا اتنا بھگت لو جتنا اپنا بھگتوانا ہے، یعنی اتنا معاف کرو جتنی اپنی معافی کرانی ہے۔ یہ طوطا چشمی، بے وفائی دلیل ہے کہ اس میں شرافت خاندانی اور حیا انسانی نہیں ہے۔ ذرا سی دیر میں بالکل فدا، اور ذرا سی دیر میں آنکھیں بدل لی۔ طوطا کی آنکھ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ جس سے تم اتنا پیار کرو اس کی خطاؤں کو معاف بھی کرو۔ کسی وقت تنہائی میں کہو کہ ایسی بات نہیں کیا کرتے، مناسب نہیں، اس سے ہمیں اذیت پہنچی۔ اور مزاح کی حدود کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو ہنسی کر رہے تھے۔ ہنسی اور مزاح کے جائز ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ ہنسی مذاق کے جائز ہونے کی 3 شرطیں ہیں، ورنہ حرام ہے یہ مزاح ہنسی، سمجھ لو۔ نمبر 1 کی قلیل ہو، قلیل کم ہو۔ ہر وقت ہنسی کرنے سے، ہر وقت مذاق کرنے سے چہرے کا روب نہیں رہے گا، اکرام انسانیت نہیں رہے گی، لوگ اس کو ذلیل سمجھیں گے۔ نمبر 1 بھائی نمک ہے، نمک زیادہ ہونا چاہیے یا بقدر ضرورت۔ مزاح کی جواز دل شاگردوں کا، مریدوں کا دل کھولنے کے لیے اور طبیعت کی بشاشت کے لیے ہے، مقاصد میں سے نہیں ہے۔ مقصود یہ حسن لغیر ہی ہے۔ مولانا دیکھو، مولانا لوگوں کو مزہ آ گیا، اصطلاحی الفاظ ہیں، یعنی اپنی ذات سے حسن نہیں ہے یہ، اس وجہ سے ہے کہ طبیعت ذرا خوش ہو جاتی ہے اور دوسروں کا دل کھل جاتا ہے، آدمی بور نہیں ہوتا، سمجھا نہیں؟ تو بورنگ بھی منع ہے اور بور ہونا بھی صحیح نہیں ہے۔ لہذا پہلی شرط کیا ہے؟ قلیل ہو۔ دوسری شرط اذیت نہ پہنچے، جس سے ہنسی کر رہے ہو اس کو باعث اذیت نہ ہو۔ اب کسی محتمین کو کوئی جا کر کہے، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ متہم کم کن بدزدی شاہ را، شاہ کو چوری کا الزام مت لگاؤ۔ ایک بادشاہ آئے اور بار بدوش کے کسی ٹھیلے سے آلو چرا سکتا ہے؟ اللہ والوں کو یہ الزام مت دو کہ تم مالداروں کا بڑا خیال کرتے ہو۔ اذا جاء کریم قوم، کسی قوم کا معزز آئے اس کا اکرام کرو، وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور جو انصار مالیہ ہیں ان سے محبت کرنا سنت پیغمبر ہے۔ جب حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں 1/3 فوج کا مال، اپنا کمائی اور مال پیش کیا، غزوہ تبوک میں 1/3 فوج کا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سکے کو، نوٹ نہیں تھے، دنانیر اور دراہم تھے، درہم اور دینار، درہم کی جمع دراہم، دینار کی جمع دنانیر، بروزن بیکانیر، آپ نے اس ہاتھ میں لیا اور اس ہاتھ میں رکھا، پھر اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں، پھر یوں رکھا، کیا بجا کر، اس کو بجا کر خوشی میں ظاہر کی۔ تو معلوم ہوا جو مال دے، محتمین کو اس وقت اظہار مسرت کرنا اور دعائیں دینا، یہ سنت پیغمبر ہے، سنت انبیاء ہے۔ اور علامہ آلوسی نے لکھا ہے 3 دعا اس کو دینا چاہیے۔ نمبر 1 اجرک اللہ فیما اعطیت، اے شخص جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا اس پر خدا تجھ کو اجر ثواب دے۔ نمبر 2 بارک اللہ فیما ابقیتا، اور جو تیرا مال ہے اس میں اللہ برکت ڈال دے۔ اور برکت کا ترجمہ حضرت راغب، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ برکہ مانے المراد بالبرکہ
فیضان رحمت الہیہ، اللہ کی رحمت کی بارش ہو تیرے مال پر۔ نمبر 3، جعل اللہ تعالی ھذا الانفاق طہورا لک وتزکیۃ لنفسک، اللہ تجھ کو پاک کر دے اس خرچ سے اور تیرا اصلاح کر دے اور تجھ کو تزکیہ کی نعمت عطا کر دے۔ دیکھ لو علامہ علوسی کا تفسیر المعانی خذ من اموالہم صدقہ کے ذیل میں ہے، فصلی علیہم، آپ ان کو دعا دیجئے صحابہ کو جو صدقہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ ان صلاتک سکن لہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعاؤں سے صحابہ کو بڑا سکون ملتا ہے۔ تو اگر کوئی محتمم کسی اہل خیر نے دیا کہ بھئی 1,00,000 یہ ڈالر لے لو اور یہ کمرہ جو ہے اس کو ٹھیک کر لو، تو وہ اس کا اکرام کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ 3 دعا دینا، جب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کا حکم دے رہے ہیں کہ صدقہ دینے والوں کو دعا دیجیے، لہذا آپ نے کیا دعا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سیدنا عثمان نے جب صدقہ دیا اور جہاد کے لیے 3/4 فوج کا انتظام، تو آپ نے دنانیر و دراہم کو بجا کر فرمایا اے اللہ تیرا نبی عثمان سے راضی ہو گیا اور تو عثمان سے راضی ہو جا۔ کیا کہیں، بدگمانی کا مرض ہے، علماء دین کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں۔ مولانا رومی اسی کو فرماتے ہیں کہ یہ آج کل لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر غصہ کرو تو کہتے ہیں دیکھا آپ نے فرعون بے سامان کو کیسا چلا رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے آپ کو، اور اگر پیار کرو تو کہنا کتنا خوش آمدی ہے، یہ ہدیہ لینے کے چکر میں خوشامد کر رہا، کسی کل چین نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں سے نیک گمان رکھو۔ متہم کم کن بدزدی شاہرہ، وہی صاحب قونیہ جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کو چوری کا الزام مت لگاؤ، وہ مولائے کائنات کو رکھتے ہیں، کائنات کے خزانے ان کی نگاہوں سے گرے ہوئے ہیں، کیا سمجھتے ہو ان کو؟ اور عیب کم گو بندے اللہ رو، عیب کم گو بندے اللہ را، متہم کم کن بدزدی شاہرہ۔ میرے شیخ نے جب مجھے مثنوی پڑھائی تو فرمایا کم کے معنی نفی مطلق کے ہیں، انہیں بھی تھوڑا تھوڑا کر لیا کرو۔ ہاں الحمدللہ کہ میں نے مثنوی پڑھی اپنے شیخ سے، میرے شیخ نے پڑھی مثنوی شاہ حکیم الامت تھانوی سے، حکیم الامت تھانوی نے پڑھی حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ ہماری سند ہے۔ تو مزاح کی 3 شرطیں یاد کر لو، ایک تو کم کرو ورنہ پھر کسی نہ کسی دن لڑائی ہو جائے گی۔ مزاح کو قلیل رکھو، کم، کبھی کبھی دل بہلانے کے لیے کر دیا۔ نمبر 2، مزاح میں جھوٹ نہ ہو، مزاح میں جھوٹ نہ ہو۔ اب آج کل کیا کرتے ہیں، جوتا چرا کے کہیں رکھ دیا، اب بیچارہ تلاش کر رہا ہے، اب ہنس رہے ہیں کیسا الو بنایا، شیطان نے تم کو الو بنایا، مسلمان کو اذیت پہنچا کر حرام کام کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ واہ واہ کیسا الو بنایا، تلاش کر رہا ہے جوتا، چور کہیں کا نالائق۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک چور مرید ہوا، چور توبہ کر لیا، اس کے بعد پھر جب چوری کو تقاضا ہوتا تھا تو نمازیوں کا جوتا ادھر ادھر کر دیتا تھا، چوراتا نہیں تھا، اس کا ادھر رکھ دیا، اس کا ادھر رکھ دیا۔ اب جب نماز سے نکلے تو سب ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس کی شکایت گئی، وہاں گنگوہی نے کہا ایک بچہ مقرر کرو۔ جب اس دیکھا تو بچے نے کہا حضرت یہ ہے آدمی، تو فرمایا بھائی تم کیوں یہ کیا حرکت کرتے ہو، چوری سے توبہ کی میرے مرید ہو کر مسلمانوں کا جوتا ادھر ادھر کیوں کرتے ہو؟ اس نے حضرت چوری کا ایک پرانا مجرم ہوں، جب چوری کا شدید تقاضا ہوتا ہے دل میں تو میں تھوڑا سا جوتا ادھر ادھر کر کے ہیرا پھیری کر لیتا ہوں، ورنہ اگر آپ اس کو منع کریں گے تو میں چوری شروع کر دوں گا۔ تو چوری سے جو کمتر گناہ ہے، ذرا سا آپ اپنے مریدوں کو کہہ دیجئے تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں، کچھ دن کے بعد انشاءاللہ میں ہیرا پھیری سے بھی توبہ کر لوں گا، آہستہ آہستہ پرانی عادت جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا نمازیوں سے کہ تھوڑے دن برداشت کر لو، ناز اٹھا لو، تو مزاح کرو، ہنسی کم کرو اور جھوٹ بھی نہ ہو، کذب نہ ہو اس میں، ورنہ حرام ہو جائے گا مزاج بھی۔ اور نمبر 3 کیا ہے کہ اذیت نہ پہنچے، اس شرط سے مباح ہے ہنسی تب مزاح اس شرط سے جائز ہے کہ مخاطب کو اذیت نہ پہنچے۔ اگر آپ نے غلطی سے حد سے بڑھ گئے، کسی ایسے عنوان سے مزاح کیا کہ اس کو تکلیف پہنچی، تو آپ پر فرض ہے کہ اس کو راضی کرو، آئندہ کے لیے عہد کرو کہ آئندہ سے ہم مذاق کم کریں گے اور صحیح کریں گے اور باعث اذیت نہیں، آپ کا دل خوش کر دیں گے۔
جب دل خوش ہوتا ہے وہ مزاح جائز ہے. ایک مرض کا علاج ہو گیا. اب دوسرے مرض کا غیبت ہے. آج کل غیبت کا مرض ہے. بار بدوز میں بیٹھے ہیں, گجرات والے کی غیبت ہو رہی, تبصرہ تنقید ہو رہا, فلانا ایسا ہے, فلانا ایسا ہے. اس کے لیے بھی آپ کو گجرات جانے کی ضرورت نہیں ہے. غیبت کا مسئلہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الطرائف والذرائف میں لکھا ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اگر اس کو اطلاع نہیں ہوئی, انگلینڈ والے کی غیبت, اور آپ بار بدوز میں بیٹھے ہو تو انگلینڈ جا کر معافی مانگنا ضروری نہیں, خط لکھنا بھی ضروری نہیں. جب اس کو اطلاع ہو جائے گی تب اس سے معافی مانگنا واجب ہے, اور جب تک خبر نہیں اس کو تکلیف نہیں پہنچی. اب آپ مجھ کو مار, پھر یہ لکھ کر کے میں نے غیبت کی, اب اذیت پہنچائی تم نے, یہ بھی حرام ہے. اس کو اطلاع کرنا بھی حرام ہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی. لہذا کیا کرنا چاہیے, جس مجلس میں غیبت کی ہے بیٹھ کر اس میں کہہ دو کہ مجھ سے نالاکی ہوئی, وہ بہت اچھے آدمی ہیں, کوئی نہ کوئی خوبی تو ہے ہی انسان میں, اور تم کچھ پڑھ کے اس کی روح کو بخش دو. دعا کرو کہ اللہ اس کو معاف کر دے, ہمیں بھی معاف کر دے, اس کو بھی بخش دے. اور 3 دفعہ قل اللہ شریف پڑھ کر سارے امت کو بخش دو کہ اللہ جب سے بالغ ہوئے کسی کو مارا ہو, کسی کی غیبت کی ہو, کسی کی سنی ہو, کرنا بھی حرام غیبت اور سننا بھی حرام. یہ 3 مرتبہ قل اللہ شریف کا ثواب پہنچا کر قیامت کے دن آپ ان لوگوں سے راضی نامہ کرا دینا. یہ عدالتی لفظ ہے. 2 مرض کا ہو گیا. اور تیسرا غصہ, جس کو غصے کا مرض ہے وہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کثرت سے پڑھتا رہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھ کے کھانڈیا پر بیوی سے کہو پڑھ کے پھونک مار دیا کرو. اور یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود 4 نام, یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود 4 نام کو پڑھ کر ہر نماز کے بعد دعا کرے کہ اللہ میری مزاج میں شان رحمت و محبت غالب فرما, اور مجھے بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی توفیق دے. اور بیوی کو سمجھا دو کہ تم یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود ہمارے کھانے پینے پر دم کرو, اور جب ہم گھر میں آئے تو تم پر ہم پر پڑھ کر کے ہم چھو کر دیا کرو. اپنی اصلاح کے لیے خود کرو کوشش. بیوی کے لیے تعویذ بھی لاؤ کہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے تو میں بیوی کو ستا دیتا ہوں, کوئی تعویذ دے دو, تب معلوم ہو کہ آپ سچے اللہ والے, کہ آپ بیوی پر ظلم نہیں کرنا چاہتے, آپ فکر ہے آپ کو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی. اور ایک مراقبہ بھی کرو کہ جس طرح ہماری بیوی ہمارے قبضے میں ہے, ہماری بیٹی بھی کسی کے قبضے میں ہے. اگر ہماری بیٹی پر داماد ظلم کر دے تو ہم فوراً اپنے بزرگوں سے دعائیں لیتے ہیں, تعویذیں لیتے ہیں. آپ بھی تعویذ لو, یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, یہ خود سے تھوڑی زمین سے نکل آئی ہے, یہ کوئی خودرو پودا نہیں ہے. یہ بھی کسی کی پالی ہوئی, کسی نے 18-20 سال پالا ہے ماں باپ نے, اپنا جگر کا ٹکڑا تمہیں دے دیا ہے, اور تم ہر وقت اس کے جگر پر گھونسے لگا رہے ہو. جب ماں باپ کو سخت صدمہ ہوتا ہے. اگر بیٹی جا کر گھر میں اپنے ماں باپ کے ایک قطرہ آنسو گرا دے کہ ابا آپ نے انتخاب صحیح نہیں کیا, مجھے ایک ظالم کے سپرد کر دیا, رات بھر رولاتا ہے مجھ کو, تو بتاؤ اے لوگوں, اپنے سینوں میں دل رکھنے والوں, سچ سچ بتاؤ نیند حرام ہو جائے گی یا نہیں, غم ہوگا یا نہیں. اس لیے کوشش کرو. اگر ماں باپ بھی مر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ رب العالمین دیکھ رہا ہے کہ میری بندی کو کس طرح رکھتا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے عالم مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت نہیں کیا جب تک کہ ان کی بیوی سے سرٹیفکیٹ نہیں پیش کیا. فرمایا جاؤ بیوی سے لکھوا کے لاؤ کہ یہ ملا مجھ کو آرام سے رکھتا جب مرید کروں گا. اتنے بڑے عالم تھے, معقولات و منقولات کے جامع تھے. غصے کا علاج ہو گیا. اب ریا دکھاوا جو ہے, ایک آدمی یہاں اشراق پڑھ رہا, سب دیکھ رہے ہیں نہیں, دیکھنے سے ریا نہیں ہوتا, دکھانا اور ہے اور دیکھنا اور ہے. 1 کروڑ آدمی آپ کو نماز میں دیکھ لیں, ہرگز ریا نہیں. جب تک آپ نیت نہ کریں کہ اللہ میں آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں, دوستوں کو دکھا رہا ہوں, مالدار لوگ آئے ہوئے ہیں مدرسہ دیکھنے, ان کو دکھانے کے لیے اشراق پڑھ رہا ہوں, اور روزانہ تو سبحان ربی العظیم 3 دفعے پڑھتا ہوں, اللہ میاں 7 دفعے پڑھوں گا تاکہ وہ ہم کو بزرگ سمجھ کر موٹی رقم پیش کرے, موٹی. تو یہ ریا ہوگا یا نہیں بولو. اس لیے اللہ کو اگر کوئی شخص مخلوق کی نیت نہ کرے, مخلوق کی نیت نہیں کرتا, مگر اللہ میاں کی بھی نیت کرنا بھول گیا, اور جاتے ہی اس نے کہا اللہ اکبر نماز فجر کی,
مگر اس کو اللہ تعالیٰ کی بھی یاد نہیں آئی اور مخلوق کی نیت نہیں کی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی مخلص ہے کہ جب مخلوق نہیں ہے تو اللہ ہی اللہ ہے. یہ ایک معمولی علم نہیں ہے، علم عظیم ہے کہ جب الہ نہیں ہے تو الا اللہ ہی الا اللہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے باطل خداؤں کو دل سے نکالنے کا حکم دیا کہ کہو لا الہ. یہ اولئک آبائی فجینی بمثلہ، معمولی علم نہیں ہے مولانا. غیر اللہ کی نیت مت کرو، کوشش تو ہی کرو کہ حاضر کر لو دل کو کہ اللہ کے لیے پڑھتا ہوں. لیکن اگر اس وقت ذہن میں جلدی میں گھبراہٹ میں وضو کر کے آیا جماعت کھڑی ہے تو بھی اخلاص ہے. غیر اللہ کی نیت مت کرو. تو ریا کی تعریف شرعی کیا ہے؟ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ریا کیا چیز ہے؟ المراعات فی العبادات لغرض دنیاوی، کسی دنیاوی مطلب کے لیے دکھاوا کرنا. اور اگر دین کے لیے کوئی دکھاوا کر دے تو وہ ریا نہیں. مثلا زکوٰۃ علی الاعلان دے دیا ایک شخص نے، مسجد میں کھڑے ہو کر یہ زکوٰۃ ہے تاکہ سب کو زکوٰۃ کی توفیق ہو، تو یہ ریا نہیں. شیخ اس نیت سے وظیفہ پڑھ رہا ہے یا ذکر زور سے کر رہا ہے تاکہ میرے مریدوں کو بھی توفیق ہو جائے، یہ ریا نہیں ہے. ریا الشیخ افضل ہو من اخلاص المرید، شیخ کی ریا مرید کے اخلاص سے افضل. اس پر اجماع ہے اولیاء اللہ کا اور صوفیاء کرام کا. اب تکبر کیا ہے؟ اپنے کو بڑا سمجھنا اور کسی کو حقیر سمجھنا، حق بات کو قبول نہ کرنا اور پوری دنیا میں کسی کو حقیر سمجھنا. غمط الناس و بطر الحق، کسی کو حق بات کو قبول نہ کرنا کہ ہم نہیں مانتے مولویوں کی سب باتیں، یہ متکبر پہلے درجے کا متکبر ہے. اور غمط الناس، کسی انسان کو حقیر سمجھنا، کافر کو بھی حقیر سمجھنا جائز نہیں. اس کے کفر سے نفرت واجب اور نکیر واجب مگر تحقیر حرام. کیا معلوم کہ کلمہ پڑھ لے مرتے وقت؟ بولیے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بنیا کو دیکھا، ہندو بنیا کو جنت میں ٹہل رہا ہے. پوچھا لالا جی تم کیسے آ گئے؟ لالا جی بنیا بقال ہندو کیسے تو جنت میں آ گیا؟ تو اس نے مولوی جی مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا آپ لوگوں کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہے جو کافر رہا بخاری، پھر وہی صاحب خونیا. میاں عبد الغفار دیکھو بھائی، گردن مت جھکایا کرو اور ادھر بیٹھو ادھر اور سامنے آؤ. گردن جھکا کے مت سنا کرو ورنہ پھر آپ عرش اعظم پر رہو گے، جسم یہاں رہے گا اور ہمیں آپ کے جسم کی ساتھ ساتھ آپ کی روح کی بھی ضرورت ہے. کافر رہا بخاری من گرید، کسی کافر کو حقارت سے مت دیکھو کہ مسلمان بودنش باشد امید، کہ ہو سکتا ہے مسلمان ہو کے مرے، لیکن کفر سے نفرت کرو. اس کی مثال کوئی کہے صاحب بہت مشکل ہے کہ ہم کفر سے نفرت بھی نہ کریں، کفر سے نفرت بھی کریں اور اس کو حقیر نہ سمجھیں، یہ تو بڑا مشکل ہے. حکیم الامت نے فرمایا بہت آسان ہے. ایک شہزادہ حسین خوبصورت چاند کی طرح چہرہ روشنائی لگا کے آ جائے تو آپ روشنائی سے نفرت کرو گے یا چہرے سے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ابھی منہ دھو کر کے پھر آ جائے. توبہ کر سکتا ہے آدمی. یہ کیا ہو گیا علاج تکبر کا. اور 2 جملے سے تکبر کا علاج کرتے رہو. اس کیسٹ کو رکھ لینا، آج کی کیسٹ اصلاح اخلاق ہے. لاکھوں عبادت کے باوجود انسان ولی اللہ نہیں ہوگا جب تک ان اخلاق کی اصلاح نہ ہو. 2 جملہ جو کہے گا انشاءاللہ تکبر نہیں ہوگا اور تکبر سے پاک ہو جائے گا. نمبر 1، اے اللہ میں سارے مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، تمام عالم کے مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، کیونکہ نہیں معلوم کس مسلمان کی کیا ادا آپ کو پسند آ گئی ہو اور میری کیا ادا آپ کو ناپسند ہو گئی. عقل تسلیم کرتی یا نہیں؟ بتاؤ. ایک آدمی نے قبر پر مٹی ڈالی، اللہ نے اس مٹی کو قبول کر لیا. جب مر گیا تو ایک بزرگ نے خواب میں پوچھا کہ ما فعل ربک، تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ ما فعل ربک بکا، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے مجھے میرے عمل جو ہے وہ نیکیاں کم پڑ گئی تھی، میری نیکی کے پلے پر تھیلی گری دھم سے، فوقات فیہا سرۃ. میں نے پوچھا اور وزن بڑھ گیا نیکیوں کا. میں نے پوچھا خواب ہی میں کہ اے اللہ آج ہو گیا. 2 جملہ میں نے عرض کیا تھا. نمبر 1 کیا ہے کہ اللہ سے روزانہ کہو اے اللہ
ساری دنیا کے مسلمانوں سے میں کمتر ہوں فی الحال. نمبر 2 ساری دنیا کے کافروں سے اور جانوروں سے بھی کمتر ہوں فی المحال، یعنی خاتمے کے اعتبار سے میں ابھی کمتر ہوں. جب میرا خاتمہ اچھا ہو جائے گا تب پھر میں خوشیاں مناؤں گا. شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایما تو سلامت بلب گور برین. اے دنیا والو، شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر رحمۃ اللہ علیہ کو تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ جب ایمان کو قبر میں لے جاؤں گا، ایما تو سلامت بلب گور برین، جب قبر میں ایمان کو سلامتی سے لے جاؤں گا، احسن تو بنی چستی و چالاکی ماں، پھر میں اپنے تہجد پر اور اپنی نیکیوں پر خوشی مناؤں گا. ابھی تو ڈر رہا ہوں کہ خاتمہ نہ جانے کیسا ہوگا. بتاؤ. تو ریا کا علاج بیان ہو گیا، تکبر کا علاج بیان ہو گیا، غصے کا بیان ہو گیا، اور مزاح کے مسائل بیان ہو گئے. یہ نفس کی اصلاح کی باتیں نہیں ہیں. دونوں جملہ یاد رہے گا. کبھی کبھی اللہ سے کہو بھی زبان سے کہ اللہ سارے مسلمانوں سے میں کمتر ہوں فی الحال، اور دلیل یہی کہ معلوم نہیں کس کی ادا کیا آپ کو پسند ہو اور میری کیا حرکت آپ کے نزدیک بہت ہی وہ لکھ دیا گیا ہو. تحسبونه هينا وهو عند الله عظیم. تم لوگ بعضی غلطی کو معمولی سمجھتے ہو، اللہ کے یہاں بڑی بھاری ہوتی. اور کافروں سے، جانوروں سے، کتے سے کمتر ہوں کہ نہیں معلوم خاتمہ کیسا ہونے والا. اگر خاتمہ خراب ہو جائے تو کتے اور سور سے کمتر ہوا یا نہیں؟ کیونکہ کتوں کا حساب نہیں. اصلاح اخلاق کا مضمون آج یہ کیسٹ لے لینا، خاص کر جن کو اپنی اصلاح کی فکر ہے، اس کو رکھو. اور اللہ اللہ گو برو تا سقف عرش، ذکر اللہ کا لیتے رہو، اور پہلے اللہ پر جل جلالہ واجب ہے. تھوڑا سا اللہ کا نام لے لو، بڑا پاور، بڑی ٹانک، بہت روحانی طاقت آتی ہے. آدمی کو اڑا دیتا ہے. بہت بڑا نام ہے مالک کا. کل میں نے سمندر کے کنارے جو تھوڑی دیر ذکر کیا تھا اس کے کیسٹ لے لو. اس میں ایک طریقہ جس کو میرا پسند آئے اس طریقے سے اللہ اللہ کر لو. اور کسی کو کوئی اپنا طریقہ پسند ہو تو وہ بھی پابندی ضروری نہیں. فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، نالا پابند میں نہیں ہے. فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، نالا پابند میں نہیں ہے. بس اب کیا کہیں، اس جملے سے اب آگے ختم. پھر انشاءاللہ ابھی کل کا دن اور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ پاک ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو غصے کی بیماری سے، جاہ کی بیماری سے، باہ کی بیماری سے، تمام اخلاقی بیماریوں سے اللہ ہم سب کو پاک فرما. اللہ والی زندگی نصیب فرما اور ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ رحمت و شفقت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کافروں کو بھی ایمان دے دے، مسلمانان عالم اختر کو، سارے عالم کے مسلمانوں کو بھی اللہ والا بنا دے، عافیت دارین نصیب فرما. چیونٹیوں پر رحم فرما دے بلوں میں، مچھلیوں پر رحم فرما دے سمندروں اور دریاؤں میں، اور سارے عالم پر اے رحمت دریائے رحمت بحر ذخار اپنا غیر محدود رحمت کا نیگرا فال ہم سب پر برسا دے اور ہمیں اس سے مستفید اور ہمارے لیے اس کو مفید بنا دے. وصلی اللہ علیہ نبی کریم.